ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں ہمارے شو میں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزماں صدیقی صاحب. ویلکم ٹو مائی شو سر. ویری رسپیکٹیبل, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سر. میرا یہاں پر آپ سے بڑا بیسک سا سوال ہے کہ آج نوٹسز ایشو ہوئے اور آپ کو ہم نے بابر اعوان صاحب کی بھی گفتگو سنائی جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے میمو اسکینڈل پر تشکیل دیے گئے کمیشن کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ کمیشن کی تشکیل کا اختیار صرف انتظامیہ کے پاس ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل غلط ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے کمیشن کا وہ آرٹیکل 187 کے تحت ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے وہ ایک خاص ایکٹ ہے 1956 کا, اس کے تحت وہ کمیشن مقرر کرتی ہے. تو دونوں کے اسکوپ اور جو ورکنگ کے طریقہ کار ہیں وہ مختلف ہیں. تو سپریم کورٹ کے کمیشن کا اس سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جسٹس صاحب بار بار اگر ہم بات کرتے ہیں, کسی بھی پولیٹیشن سے بات کرتے ہیں, اپوزیشن والوں سے بات کرتے ہیں یا حکومتی نمائندوں سے بات کرتے ہیں, تو وہ یہاں پر یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جی ہم نے کمیٹی بنا لی تھی پارلیمان کی, تو اس کے لیے سپریم کورٹ میاں نواز شریف صاحب گئے, ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی, تحقیقات وہاں ہو جاتی. تو یہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے 9 دن کا ٹائم دیا تھا, وہ پہلے ہی سپریم کورٹ چلے گئے, اس لیے سازشیں ہو رہی ہیں حکومت کو اکھاڑنے کے لیے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے یہ کوشچن ریز کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ اس کا جواب دے گی کہ اس نے کیوں کمیشن مقرر کیا. جہاں تک کمیشن مقرر کرنے کا تعلق ہے, سپریم کورٹ کی پاور موجود ہے کمیشن مقرر کرنے کی, اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. اس سے پہلے بے تحاشا بن چکے ہیں کمیشن, سپریم کورٹ نے بنائے ہیں. سپریم کورٹ کا ایک کمیشن آپ کو یاد ہوگا کہ حمود الرحمان کمیشن بنا تھا جب ایسٹ پاکستان کا سانحہ پیش آیا تھا. تو اس قسم کے کمیشن تو کورٹ سے بنتے رہتے ہیں. اگر کوئی اعتراض ہے تو کورٹ کے سامنے اٹھانا چاہیے, کورٹ اس کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ دے گا. لیکن جب کورٹ نے بنا دیا کمیشن تو اب اس کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. اور جہاں تک میں آپ کو پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اس کا اسکوپ جو ہے سپریم کورٹ کے کمیشن کا اسکوپ بالکل مختلف ہے. سپریم کورٹ نے جو کمیشن بنایا ہے وہ اس میں یہ رپورٹ دے گا کہ کیا اس میں کوئی فنڈامنٹل رائٹس وغیرہ کوئی انوالو تھے یا نہیں تھے, یا کوئی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے طور پہ کوئی نہیں. لیکن آسما جہانگیر صاحبہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہماری ملک کے لیے سیاہ ترین دن ہے اور دکھ بھرا دن ہے, اور آپ نے ان کی یہ سٹیٹمنٹس اور یہ انٹرویو سنے ہوں گے. انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں پھر؟ جی لیکن اس کو اوور رول کر دیا نا سپریم کورٹ نے, اس کے بعد تو ایڈمٹ کر لیا سپریم کورٹ نے. دیکھیے یہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ پٹیشن قابل سماعت ہے, تو پھر اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, سوائے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں تو ریویو فائل کریں سپریم کورٹ میں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ سڑکوں پہ جا کے اور محفلوں میں جا کے آپ ان کا تمسخر اڑائیں اور اس کے اوپر اپنی کمنٹس کریں. یہ طریقہ کار تو مناسب بھی نہیں ہے اور یہ پرمیسیبل بھی نہیں ہے. اچھا, اعظم سواتی صاحب سے میں یہاں پر یہ سوال کروں گی. اعظم صاحب, سواتی صاحب آپ نے گفتگو سنی جسٹس صاحب کی. اب یہ بات جو بابر اعوان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہی تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کبھی انصاف نہیں ملا, جبکہ پنجاب کے حکمرانوں کو ریلیف فراہم کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا گیا. اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ آپ کیا تجزیہ دیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جسٹس صاحب نے بڑی فصاحت کے ساتھ جو ہے یہ ساری بات آپ کے سامنے جو آئینی اور قانونی نکات تھے وہ پیش کر دیے, اور یہ بھی بتا دیا کہ صرف ایک ادارہ عدالت عظمیٰ کا ہے, یہ فیصلہ کر سکتا ہے, اگر وہ اس سے راضی نہیں ہے تو وہ ریویو کرا سکتے ہیں. لیکن ان کو اپنی من مانی جس طریقے سے یہ ساری باتیں جو میں نے اسی تناظر کے اندر کی کہ آج آپ نے پہلے پوچھا تھا پی ٹی آئی کا, تو پی ٹی آئی کا آج پورے ملک کا نوجوان جو ہے اور بیرون پاکستانی اس لیے ایک عوامی ریلے کی صورت کے اندر وہ نکل چکا ہے, اور آج ہماری جماعت میں جوگ در جوگ لوگ شامل ہو رہے ہیں. آج آپ کی سول سوسائٹی جو ہے مضبوط ہو کر ہمارے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے, اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج رول آف لا جو ہے ایلیٹ طبقہ اشرافیہ جو ہے اس کے لیے وہ رول آف لا ہے نہیں. اس لیے انہوں نے اپنے رول بنائے ہوئے ہیں, اپنی کرپشن کو, اپنی مس مینجمنٹ کو, اپنی ایفیشنسی کو, جس کے تحت آج میرا پاکستان جو ہے یہ معاشی اور معاشرتی طور پر ٹوٹ چکا ہے. میں نے سب سے پہلے اس پروگرام کے اورینٹیشن میں آپ سے یہ عرض کیا
کہ دیکھیں آپ کا انڈیا کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارے اہداف کیا ہیں. ہمارے اہداف یہ ہیں کہ ان اداروں کو ختم کیا جائے اور آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں تقریباً اس وقت سوائے سپریم کورٹ کے وہ تقریباً بیٹھ چکے ہیں. اور اس بارے میں اپنے دائیں ہاتھ پہ میرے مشہدی صاحب جو ہے میرے بزرگ ہیں, میرے دوست ہیں, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے ہمیں اپنے دکھوں کا مداوع, اپنی مشکلات کا مداوع اور انصاف اگر ہمیں دلا سکتی تو میں پارلیمنٹ سے کبھی بھی استعفیٰ نہ دیتا. آج پارلیمنٹ جو ہے صرف گپ شپ کی جگہ جو ہے وہ رہ چکی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حکومت پارلیمنٹ مینڈیٹ کھو چکی ہے. اس لیے اس کو ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں الطاف بھائی کو کہ فوری طور پر آپ ہمارا ساتھ دیں, اسمبلیوں سے باہر نکلیں. نواز شریف صاحب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسمبلیوں سے باہر نکلیں اور ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ عوام کے پاس تاکہ ہم جائیں, تاکہ لوگ اس جو مارل اتھارٹی ہے انہوں نے دی تھی وہ جو آپ ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ جو ہے ایک ووٹ کے ذریعے سے, ایک جمہوریت کے ذریعے سے, ایک اچھے اداروں کے ذریعے سے اچھے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں جو اس ملک کا مقدر بن کر اس ملک کے مستقبل کو سنواریں. اچھا, میں جسٹس صاحب سے ایک بریک پر جانا ہے. جسٹس صاحب مختصراً جواب لوں گی, کیا سلوشن ہے جو سواتی صاحب آفر کر رہے ہیں, ان کے باقی سیاسی جماعتیں سامنے ابھر کر آ رہی ہیں, یہ سلوشن ہے یا مشہدی صاحب کا جیسے اتحادی ہیں وہ حکومت کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک سسٹم کو چلنے دیا جائے اور اپنے جب الیکشنز آئیں گے اپنا ٹرم پورا کرنے دیا جائے اور جب الیکشنز آئیں گے تو دوبارہ نہ پک اپ کیا جائے ان کو؟ دیکھیے, جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, سپریم کورٹ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا جس کی وجہ سے سسٹم ڈسلاج ہو جائے, بلکہ انہوں نے تو یہ کیونکہ میمو کا کیس جو تھا اس میں اتنی اہم باتیں موجود تھیں اور اس میں ملک کی سالمیت اور ملک کے دفاع کا سوال موجود تھا, تو اس لیے انہوں نے انٹرٹین کیا اور انہوں نے کمیشن بھی بنا دیا جو اس کی تفتیش کر رہا ہے. اس سے سسٹم کو کیا خطرہ ہے میں نہیں سمجھ سکا. سسٹم کو کس طرح سے خطرہ ہوگا اگر سپریم کورٹ اس میں کوئی نتیجہ نکالتا ہے یا اس پہ کوئی الٹیمیٹلی کوئی آرڈر پاس کرتا ہے, اسے سسٹم کو تو میں نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح سے ڈسٹرب ہوگا. سسٹم کو متعلق تو سپریم کورٹ نے کوئی آبزرویشن نہیں کیے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے ہمیشہ یہی کہا کہ سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, ہم اس سے کسی قسم کا اس میں انٹرفیرنس نہیں کر رہے ہیں. ہاں, چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مشہدی صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے, پھر جسٹس صاحب سے تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.